میں گزارش کر رہا ہوں ایک عالم دین عالی جناب مولانا ہلال رضوی صاحب، اس لیے صبح ان کو مجلس پڑھنا ہے الگ صبح. میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لا رہے ہیں، نعرہ صلوات سے استقبال کریں. بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی توجہات کو. بھائی مائک کا مالک کون ہے؟ نہیں سر، آرام سے نہیں پڑھنا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. دیکھیے، میں زیادہ کسی کی منت نہیں کرتا، اس لیے کہ آل محمد کا ذکر منت کے لیے نہیں ہے کہ کسی کی منت کر کے سنایا جائے. جو آل محمد دلوں میں اترتے ہیں تو ان کا عشق مجبور کر دیتا ہے کہ جب ان کی بات ہو تو جن کا خون شریف ہو وہ اپنا ہاتھ بلند کر کے بتائیں کہ میں شریف ہوں. میرے جو نوجوان دوست پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کی طبیعتوں کو ناگوار نہ گزرے تو میں ان سے گزارش کروں گا یہ جو آگے کرسیاں خالی ہیں اس پر آ جائیں. اگر ان کی طبیعت کو ناگوار نہ گزرے اور اگر کوئی شرعی مجبوری ہے تو پھر بیٹھے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اسی لیے احتیاط سے بات کر رہا ہوں، اگر کوئی شرعی مجبوری ہے تو بات الگ ہے. بار کہے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. چار مصرے نہیں کہوں گا بلکہ قطع بند کہوں گا، ملاحظہ کیجیے گا. وقار بھائی، اعجاز ماموں، ملاحظہ کیجیے گا. خیال آب ولا سے تھے باوضو میرے، خیال آب ولا سے تھے باوضو میرے، تصورات کے پہرے نماز پڑھنے لگے. خیال آب ولا سے تھے باوضو میرے، تصورات کے پہرے نماز پڑھنے لگے. اذان ذکر علی میں نے دی سرے محفل، جو خوش نصب تھے وہ چہرے نماز پڑھنے لگے. اذان ذکر علی میں نے دی سرے محفل، جو خوش نصب تھے وہ چہرے نماز پڑھنے لگے. جو خوش نصب تھے وہ چہرے نماز پڑھنے لگے. اذان ذکر علی میں نے دی سرے محفل، جو خوش نصب تھے وہ چہرے نماز پڑھنے لگے. خدا شناس کوئی آدمی نہیں رہتا، خدا شناس کوئی آدمی نہیں رہتا، شمول الفت حق کے ولی نہیں رہتا. خدا شناس کوئی آدمی نہیں رہتا، شمول الفت حق کے ولی نہیں رہتا. نوجوان دوست توجہ کریں گے اس پر. شمول الفت حق کے ولی نہیں رہتا، خدا شناس کوئی آدمی نہیں رہتا. تو حسب نسب کے طہارت کی شرط ہے اس میں، حرام زادوں کے دل میں علی نہیں رہتا. حسب نسب کے طہارت کی شرط ہے اس میں، حرام زادوں کے دل میں. حسب نسب کے طہارت کی شرط ہے اس میں، حرام زادوں کے دل میں. حسب نسب کے طہارت کی شرط ہے اس میں، حرام زادوں کے دل میں. حرام خدا سے محبت افزائی. خدا شناس کوئی آدمی نہیں رہتا، شمول الفت حق کے ولی نہیں رہتا. حسب نسب کے طہارت کی شرط ہے اس میں، حرام زادوں کے دل میں علی نہیں رہتا. حرام زادوں کے دل میں علی نہیں رہتا. ہماری خلقت کا ایک مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ ملاحظہ کیجئے گا. زمانہ کہتا ہے کرب و بلا سے آیا ہوں، زمانہ کہتا ہے کرب و بلا سے آیا ہوں، مگر میں اصل میں مل کر خدا سے آیا ہوں. میں نے مصرع پڑھ دیا ہے بھائی. زمانہ کہتا ہے کرب و بلا سے آیا ہوں، زمانہ کہتا ہے کرب و بلا سے آیا ہوں، مگر میں اصل میں مل کر خدا سے آیا ہوں. تو میرے وجود کا مقصد ہے ماتم شبیر، میں فاطمہ کے لبوں کی دعا سے آیا ہوں. میرے وجود کا مقصد ہے ماتم شبیر، میں فاطمہ کے لبوں کی دعا سے آیا ہوں. میرے وجود کا مقصد ہے محبت افزائی. زمانہ کہتا ہے کرب و بلا سے آیا ہوں، مگر میں اصل میں مل کر خدا سے آیا ہوں. میرے وجود کا مقصد ہے ماتم شبیر، میں فاطمہ کے لبوں کی دعا سے آیا ہوں. میں فاطمہ کے لبوں کی دعا سے آیا ہوں. یہ قطع بند اگر عکاسی کر دے تو ضرور بولیے گا، نہ عکاسی کرے تو بالکل مت بولیے گا. لوگ زیارت پر جاتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کے دل میں تمنا ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے زیارت پر بلائیں. کرتے رضا بھائی؟ امام حسین نے کسی کو بلایا نہیں کہ تم آ جاؤ، یہ ان کا عشق مجبور کرتا ہے کہ یہ جائیں. بلایا صرف ایک کو جس کا نام تھا حبیب. اب دوسرا کوئی حبیب نہیں جسے حسین بلائیں گے.
یہ ہمارا عشق ہے جو مجبور کرتا ہے ہمیں جانے کے لیے. کروڑوں لوگ جاتے ہیں لیکن حسین بلاتے نہیں ہیں, ان کا عشق لے کر جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ سوچ سوچ کے سہمے ہیں بانیان ستم, یہ سوچ سوچ کے سہمے ہیں بانیان ستم, نگر حیات کی مہلت ملی تو کیا ہوگا. یہ سوچ سوچ کے سہمے ہیں بانیان ستم, نگر حیات کی مہلت ملی تو کیا ہوگا. کروڑوں آ گئے کرب و بلا بلائے بغیر, اگر حسین نے آواز دی تو کیا ہوگا. اگر حسین نے, آپ جی ہیں زندگیاں آپ کی, کروڑوں آ گئے, کروڑوں آ گئے کرب و بلا بلائے بغیر, کروڑوں آ گئے, کروڑوں آ گئے محبت افزائی. بھائی میں پھر پڑھ دیتا ہوں. یہ سوچ سوچ کے سہمے ہے بانیان ستم, یہ سوچ سوچ کے سہمے ہے بانیان ستم, نگر حیات کی مہلت ملی تو کیا ہوگا. کروڑوں آ گئے کرب و بلا بلائے بغیر, اگر حسین نے آواز دی تو کیا ہوگا. اب جو خطا بند پڑھنے جا رہا ہوں مجھے یاد آ گیا ہے, آپ نے ہی مجھ سے کہا تھا یاد کریے گا. مولا عباس کی شخصیت وہ ہے کہ جب جب بھی انہوں نے چاہا کہ میں تلوار چلاؤں, منع کر دیا گیا, روک دیا گیا, تلوار نہیں اٹھانا ہے. اب آپ ذہن میں رکھیے گا, جس شخصیت کو ہمیشہ روکا گیا کہ تلوار نہ اٹھانا, اور جس نے روکا اگر وہی کہتے تلوار اٹھاؤ تو پھر کیا ہوگا. ملاحظہ کیجئے گا. دیں گے شبیر یہ رجعت میں صدا باد ظہور, دیں گے شبیر یہ رجعت میں صدا باد ظہور, دل میں جو جنگ کے ارماں ہیں نکالو عباس. دیں گے شبیر, دیں گے شبیر یہ رجعت میں صدا باد ظہور, دل میں جو جنگ کے ارماں ہیں نکالو عباس. لڑنے قائم سے چلے آئے ہیں ہندا زادے, آج ہم کہتے ہیں تلوار اٹھا لو عباس. لڑنے قائم سے چلے آئے ہیں, لڑنے قائم سے چلے آئے ہیں ہندا زادے, لڑنے قائم سے چلے آئے ہیں ہندا زادے. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. یا عباس یا عباس. لڑنے قائم سے چلے آئے ہیں محبت افزائی. دیں گے شبیر یہ رجعت میں صدا باد ظہور, دل میں جو جنگ کے ارماں ہے نکالو عباس. لڑنے قائم سے چلے آئے ہیں ہندا زادے, آج ہم کہتے ہیں تلوار اٹھا لو عباس. آج ہم کہتے ہیں تلوار اٹھا لو عباس. جناب بھائی یہ بالکل تازہ ہے, ملاحظہ کر لیجئے گا. یہ بند جناب قاسم 13 برس کے ہیں, بس آپ کے تصور سے پہلے یہ جگہ خالی ہو جائے گی. بس تھوڑا توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا. جناب قاسم جو کہ ہاشمی خاندان کا بیٹا ہے, یہ میدان میں آئے, فوجوں کے مخاطب کر کے فرمایا نام قاسم ہے میرا, آپ میں لشکر میں ہوں. نام قاسم ہے میرا, آپ میں لشکر میں ہوں. اسد شیر الہی کا غضنفر میں ہوں, اسد شیر الہی کا غضنفر میں ہوں. مرد میدان شجاعت اخ اکبر میں ہوں, مرد میدان شجاعت اخ اکبر میں ہوں. قرۃ عین حسن شہ کا دلاور میں ہوں. اب بیت ملاحظہ کیجئے, قرۃ عین حسن, گور بھائی, قرۃ عین حسن شہ کا دلاور میں ہوں. مرد میدان شجاعت اخ اکبر میں ہوں. قرۃ عین حسن شہ کا دلاور میں ہوں. تو چاند سورج کو میں ایک وقت ملا سکتا ہوں, تم کو ابرو کے اشاروں سے ہرا سکتا ہوں. چاند سورج کو میں ایک وقت ملا سکتا ہوں, تم کو ابرو کے اشارے سے ہرا سکتا ہوں. اس بند پا میں خاص توجہ چاہوں گا آپ کی, آپ کی تعریف میرے تائید ہوگی. ملاحظہ کیجئے گا. عزم کہتے ہیں ارادے کو, اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے عزم کہتے ہیں ارادے کو. عزم کو تیغ بنا لوں تو تعجب نہ کرو. شہزادہ کہہ رہا عزم کو تیغ بنا لوں تو تعجب نہ کرو, موت کو زیست میں ڈھالوں تو تعجب نہ کرو. عزم کو تیغ بنا لوں تو تعجب نہ کرو, موت کو زیست میں ڈھالوں تو تعجب نہ کرو. ڈوبے سورج کو نکالوں تو تعجب نہ کرو, ڈوبے سورج کو نکالوں تو تعجب نہ کرو. در خیبر کو اٹھا لوں تو تعجب نہ کرو.
اب یہ بیت ملاحظہ کیجئے گا، در خیبر کو اٹھا لوں رضا بھائی، در خیبر کو اٹھا لوں، عزم کو تیغ بنا لوں تو تعجب نہ کرو، موت کو زیست میں ڈھالوں تو تعجب نہ کرو، ڈوبے سورج کو نکالوں تو تعجب نہ کرو، در خیبر کو اٹھا لوں تو تعجب نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روز اول سے ہی ہم کرب و بلا والے ہیں، ظالموں دیکھ لو یہ ہاتھ خدا والے ہیں، روز اول سے ہی ظالموں دیکھ لو یہ ہاتھ خدا والے ہیں، ظالموں دیکھ لو یہ ہاتھ خدا والے ہیں۔ پھر شہزادے نے کہا کھول کر کان سنو دلبر شبیر کی بات، کھول کر کان سنو دلبر شبیر کی بات، تشنا لب یاد دلائے گا تمہاری اوقات۔ کھول کر کان سنو دلبر شبیر کی بات، تشنا لب یاد دلائے گا تمہاری اوقات، آج میدان میں فقط ہوگی سروں کی برسات۔ منظر نگاری کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا، کھول کر کان سنو دلبر شبیر کی بات، تشنا لب یاد دلائے گا تمہاری اوقات، آج میدان میں فقط ہوگی سروں کی برسات، دست عباس علمدار کا صدقہ ہے یہ ہاتھ۔ اب رعایت ملاحظہ کیجئے گا جناب بھائی، کھول کر کان سنو دلبر شبیر کی بات، تشنا لب یاد دلائے گا تمہاری اوقات، آج میدان میں فقط ہوگی سروں کی برسات، دست عباس علمدار کا صدقہ ہے یہ ہاتھ، رن میں ہم تیغ کو جب اذن رسائی دیں گے، ملک الموت بھی حملے کی دعائی دیں گے، رن میں ہم تیغ کو جب اذن رسائی دیں گے، ملک الموت بھی حملے کی دعائی دیں گے، رن میں ہم تیغ کو جب اذن رسائی دیں گے، ملک الموت بھی حملے کی دعائی دیں گے۔ مرکز عبرت انسان بنانے کے لیے، مرکز عبرت انسان بنانے کے لیے، بھائی 8 منٹ ہوئے ہیں، گھڑی دیکھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، مرکز عبرت انسان بنانے کے لیے، روبارو قہر خداوند دکھانے کے لیے، آپ نے بولا ایسے شخص ہے، مرکز عبرت انسان بنانے کے لیے، روبارو قہر خداوند دکھانے کے لیے، اے ستمگاروں تمہیں رن میں ہرانے کے لیے، اے ستمگاروں تمہیں رن میں ہرانے کے لیے، مجھ کو حاجت نہیں تلوار چلانے کے لیے۔ موجود بھائی بیت ملاحظہ کیجئے گا، مرکز عبرت انسان بنانے کے لیے، روبارو قہر خداوند دکھانے کے لیے، اے ستمگاروں تمہیں رن میں ہرانے کے لیے، مجھ کو حاجت نہیں تلوار اٹھانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلب شبیر کے احساس کا شاگرد ہوں میں، اور یہی کافی ہے کہ عباس کا شاگرد ہوں میں، قلب شبیر کے احساس کا شاگرد ہوں میں، قلب شبیر کے احساس کا شاگرد ہوں میں۔ بس یہ 2 بند زحمت تمام کر دی میں نے، محبت افزائی، قلب شبیر کے احساس کا شاگرد ہوں میں، یہی کافی ہے کہ عباس کا شاگرد ہوں میں۔ شاید آپ تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے، میں یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں، جناب حسن کو تانے ملتے تھے کہ انہیں شجاعت نہیں آتی، انہیں تلوار چلانا نہیں آتی۔ جناب قاسم نے جواب دیا، ملاحظہ کیجئے، آؤ میدان میں ذرا تیغ زنی دکھلاؤ، آؤ میدان میں ذرا تیغ زنی دکھلاؤ، تم میں جو سب سے بہادر ہو اسے بھی لاؤ۔ میں نے مصرع پڑھا ہے بھائی، آؤ میدان میں ذرا تیغ زنی دکھلاؤ، آؤ میدان میں ذرا تیغ زنی دکھلاؤ، تم میں جو سب سے بہادر ہو اسے بھی لاؤ، تم میں جو سب سے بہادر ہو اسے بھی لاؤ، دل ہے گر سہما تمہارا کچھ اسے سمجھاؤ، دل ہے گر سہما تمہارا کچھ اسے سمجھاؤ۔ ظاہر صاحب اس مصرعے کے بعد بیت ملاحظہ کیجئے گا، دل ہے گر سہما تمہارا کچھ اسے سمجھاؤ، او میرے بابا کے شجاعت کے مخالف آؤ، میرے بابا کی شجاعت کے مخالف آؤ، تم میں جو سب سے بہادر ہو اسے بھی لاؤ، میرے بابا کی شجاعت کے مخالف آؤ، میرے چہرے میں حسن شاہ کا جلوہ دیکھو، سلوکل دیکھی تھی اب آج یہ حملہ دیکھو، میرے چہرے میں حسن شاہ کا جلوہ دیکھو، سلوکل دیکھی تھی اب آج یہ حملہ۔ محبت افزائی،
सुलह कल देखी थी, अब आज ये हमला देखो। खत्म कर दिया मैंने, आखिरी बंद लोहे दिल पर लिखिएगा। मेरे बाबा की शुजाअत के मुखालिफ आओ, तब में जो सबसे बहादुर हो उसे भी लाओ। मेरे चेहरे में हसन शाह का जलवा देखो, सुलह कल देखी थी, अब आज ये हमला देखो। फिर शहजादे ने कहा, हाशमी शेर हूं, हाशमी शेर हूं, बेमिसल लड़ाई होगी। हाशमी शेर हूं, बेमिसल लड़ाई होगी। आज 9 लाख पा प्यासे की चढ़ाई होगी। हाशमी शेर हूं, बेमिसल लड़ाई होगी। आज 9 लाख पा प्यासे की चढ़ाई होगी। मेरे हमले में अली जैसी सफाई होगी। मेरे हमले में अली जैसी सफाई होगी। यूं लाइनों के सरोतन में जुदाई होगी। जैसे दिल करे वैसे सुन लीजिएगा, बैत मुलाहजा कीजिएगा। हाशमी शेर हूं, बेमिसल लड़ाई होगी। आज 9 लाख पर प्यासे की चढ़ाई होगी। मेरे हमले में अली जैसी सफाई होगी। यूं लाइनों के सरोतन में जुदाई होगी। कैसे? दस्त बस लाशों के अंबार से पट जाएगा, और आज जिब्रील का पर आया तो कट जाएगा। दस्त बस लाशों के अंबार से पट जाएगा, आज जिब्रील का पर आया